ناز بلوچ نے جوائن کیا. ناز ذرا بتائیے گا, اب تو کل تک تو یہ تھا جی دوبارہ سے معاملات بہتر ہو جائیں گے, ملاقات بھی ہوئی, ہم نے دیکھا وزیر اعظم اور صدر آصف علی زرداری کی, بہت سارے ایشو ڈسکس ہوئے, ظاہر ایک تقاضا بھی تھا بٹ اسٹل ایک اچھا ماحول بن گیا تھا. مگر آج جو بیانات آئے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے, اس پہ شرجیل صاحب کا تو رد عمل آ گیا ہے. ویسے اوور آل آپ کا کیا کہنا ہے اور پارٹی کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو سلسلہ ہے پنجاب حکومت کی جانب سے سندھ حکومت کو کرٹیسائز کرنے کا, مجھے لگتا ہے یہ انسیکیورٹی ہے. اتنی زیادہ انسیکیورٹی ان کو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو گئی ہے کہ کشمیر میں بھی جا کے بجائے کشمیر کی بات کرنے کے اور وہاں کے ایشوز کے ایڈریس کرنے کے, وہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق اور وہاں کے حق حاکمیت کے اوپر بات کرنے کے بجائے وہاں پر بھی سندھ حکومت کے خلاف بات کی گئی. ان کو تو خواب میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت ہی یاد آتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو ان کا رویہ ہے, جو ایٹیٹیوڈ ہے, ایک طرف آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ, یہ ظاہری بات ہے دنیا نے دیکھا وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کا رویہ کچھ اور یہاں پہ صوبائی حکومت کا رویہ کچھ اور. تو میرا خیال ہے جو ہیڈ آن ہے کہ ہمارے خلاف نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کہہ کر یہ اپنی ہی وفاقی حکومت کو ایکچولی کرٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں, یہ اپنی وفاقی حکومت کے خلاف لگ رہے ہیں. جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, جو ان کا بیہیویئر, دیکھیں ایک طرف ہم اگر اتحادی ہیں, اتحادی ہونا ایک الگ بات ہے, ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی شناخت ہے, پیپلز پارٹی کی پرنسپل سٹینڈنگ ہے, ویلیوز ہے, پیپلز پارٹی کی قربانیاں ہیں, سٹرگل ہے, جدوجہد ہے. اور میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ جس پارٹی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی دی ہو, جس پارٹی نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت دیکھی ہو, جس پارٹی نے اپنے سینکڑوں کارکنوں کی شہادت دیکھی ہو, اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو بہت حوصلے کی ضرورت ہے, بہت آپ کو تجربے کی ضرورت ہے. نواز شریف صاحب تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں جی مجھے امید نہیں تھی پیپلز پارٹی سے, اور کہ اتنی مخالفت کریں گے دشمنی میں معاملات تبدیل ہو جائیں گے. آپ کہہ رہی ہیں وہ وزیر اعظم اپنے وفاقی وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا, مریم صاحبہ اس صوبے کا ذکر کر کے بتا رہی ہیں کہ وہاں کی کوئی ایک سڑک ٹھیک نہیں ہے. ہاں, تو بس یہی مسئلہ ہے نا, بجائے پنجاب کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے, اس وقت پنجاب میں جتنے جو ہے وائلنس اگینسٹ وومن کی تعداد ہے, جو رپورٹس آ رہی ہیں, جو پنجاب کے ایشوز ہیں, جو آپ کی بیڈ گورننس ہے پنجاب کے اندر, جو وہاں آپ نے سی ٹی ٹی بنا دیا ہے, جو لوگوں کو خود ہی فیصلہ کر کے جو ہے وہ گولی مار دے, بندے مار دیں, سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے پاس. تو آپ جو من چاہ رہا ہے آپ کر رہے ہیں, لیکن وہ جنگل کا قانون آپ نے تو لگا کے رکھا ہے, آپ سے بھی حساب ہوگا, آپ سے بھی حساب ہوگا. آپ نے سدرن پنجاب کو اتنا لاوارث کیوں چھوڑا ہوا ہے, آپ نے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے حقوق, ان کے رائٹس, ان کے ایشوز کو کیوں ایڈریس آپ نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ پنجاب جو ہے وہ صرف لاہور نہیں ہے, پنجاب کے دیگر شہروں کے اوپر بھی, قصور پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈال دیں, تھوڑی شیخو پورہ پہ بھی نظر ڈال دیں. مینڈیٹ والی حکومت ہے, فارم 47 کی حکومت ہے, جعلی مینڈیٹ ہے ان کا. ناز آپ ان باتوں پہ ہاں کہیں گی یا نہ کہیں گی؟ میں صرف ایک بات کہوں گی. دیکھیں میرا خیال ہے کہ بجائے سوال کا جواب دے دیں, اسی میں ایڈ کر دیے گا بات. میں دیکھیں بالکل میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں نا کہ یہ بات تو حقیقت ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ مانتی ہے کہ یہ کڑوا گھونٹ ہم نے پیا تھا, اس لیے کہ جمہوریت جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, اور مگر ایک تسلسل پارلیمنٹ کا برقرار رہے. لیکن میں صرف اور صرف ایک معصومانہ طریقے سے ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اتنی تنقید پیپلز پارٹی پہ کرتے ہیں, سندھ حکومت پہ کرتے ہیں, آئیے آنے والے انتخابات میں اپنے لیے کینڈیڈیٹس پہلے تلاش کر لیں, کیونکہ آپ کے پاس تو کینڈیڈیٹس بھی سندھ میں نہیں ہوتے, جیتنا تو بہت دور کی بات ہے. ایک ایم پی اے, ایک ایم این اے کا مینڈیٹ, اگر یہ جعلی مینڈیٹ رکھتے ہیں ناز, تو آپ ان کی جعلی مینڈیٹ کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ پھر آج آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں جعلی مینڈیٹ ہے فارم 47؟ ٹھیک ہے, میں پہلی بات مکمل کر لوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سندھ کی عوام نے ان کو ہمیشہ ریجیکٹ کیا, کبھی ان کو ایک ایم این اے کی بھی اس دفعہ سیٹ نہیں ملی, تو یہ تو ان کا مینڈیٹ ہے سندھ میں. اب ان کو لگتا ہے کہ سندھ کی عوام ان کے پیچھے بہت جو ہے نا وہ دیوانی ہے, ان کو لگتا ہے کہ سندھ کی عوام ان کو پکار رہی ہے. اگر ایسا ہے تو آپ کو انتخابات میں ایک ایم پی ایک ایم این اے کی تو نشست مل سکتی تھی نا, کیوں نہیں ملی؟ تو پھر آنے والے وقت میں انتخابات میں آپ الیکشنز
इलेक्शंस लड़ें, और इलेक्शन के दम पे अगर आप समझते हैं कि सिंध के लोग आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, जो आपका मुगालता है, तो फिर आए इलेक्शंस में मुकाबला करें। इस तरह सिंध पे क्रिटिसाइज एक सूबा दूसरे सूबे पे जब तनकीद करता है ना, इस लिहाज से जिस अंदाज में किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है इससे आप तफरुकात पैदा करते हैं, इसमें आप फिर डिस्क्रिमिनेशन और एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर आप तफरुकात पैदा करें। इसका जवाब लूंगी। मेरा ख्याल है एक अच्छे लीडर की पहचान है कि वो सबको जोड़े। पीपल्स पार्टी ने यूनिटी की हमेशा बात की, कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक। कोहसानी साहब कुछ इसमें जवाब देना चाह रहे हैं आपकी सारी तनकीद। आप एक सूबे में बैठ के दूसरे सूबे पे तनकीद करना, अगर चार्जशीट हम शुरू करें, अगर हमारे वजीर आला सिंध बैठकर यहाँ पे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाज, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी आखिर में? आप पीपल्स पार्टी क्या पॉलिसी रखेगी टुवर्ड्स नून लीग और वफाकी हुकूमत? जी देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने तो सूबाई हुकूमत ने सिंध की हमेशा हमने बड़ेपन का मुजाहिरा किया, हमने हमेशा बड़े दिल का मुजाहिरा किया। सिंध जो है वो रेवेन्यू कराची जनरेट करता है तो पूरे मुल्क की मईशत जो है वो चलती है, इस बात में 100% सदाकत है। आप मुझे ये बताइए कि देखिए ना, हम जब बात करते हैं अपने बुनियादी इश्यूज की, जब हम कराची टू सक्खर मोटरवे की बात करते हैं, जब हम सेवन मोटरवे की बात करते हैं जहां पर सैकड़ों हादसात होते हैं, डबल रोड बनाने के लिए मोटरवे जो कि हमारा हक है, उसके ऊपर हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें बार बार इनके पास जो है जाकर कहना पड़ता है कि खुदारा ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, इन सड़कों को, इन मोटरवेज के ऊपर भी तवज्जो दी जाए। तो फिर आगे से हमें कहा गया कि जनाब आप 50% जो है आप एड ऑन करें तो 50% वफाक देगी। सिंध हुकूमत ने बड़े दिल का मुजाहिरा किया और हमने कहा क्योंकि हमारे लोग यहाँ से गुजरते हैं, अवाम यहाँ से गुजरती है, हमने सेवन के जो मोटरवे था, जो सेवन का हाईवे था, उसके ऊपर खेलदास को भी पता होगा, हमने मेरी बात मुकम्मल होने दें। ये खेलदास भी जानते होंगे कि उस रोड पे कितने हादसे होते थे। सिंध हुकूमत ने 50% ऑफ द अमाउंट का हमने अग्री किया, तो हमें कहा गया पहले आप वो पहले पेमेंट दें फिर वफाक देगी, हमने वो भी दे दिया। रोड अभी तक नहीं बना। तो अब मुझे बताइए कि सिंध ने तो हमेशा बड़ेपन का मुजाहिरा किया है, हमने तो हमेशा बहुत ही अपने अखलाकियात को ऊंचा रखने की कोशिश की कि ऐसे अखलाकियात अपने रखें जिससे मुल्क के अंदर इत्तेफाक पैदा हो, सियासी इंतशार ना हो, नफरत और हेट जो है उसकी पॉलिटिक्स को हमने कभी फरोग नहीं दिया। हमने सवाल का बाय द वे जवाब नहीं आया, बट ठीक है, थैंक यू, मेरा टाइम यहाँ पर खत्म हो गया है।